اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر اور اس کا احسان رحمت ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم سپارہ نمبر 27 قال فما خطبکم پڑھیں گے۔ سورۃ زاریات یہ مکی صورت ہے۔ اس میں آخرت توحید کی دعوت بہت مؤثر انداز سے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہواؤں کے سلسلے، بارش کے انتظام، زمین کی ساخت اور اس کی مخلوقات، انسان کے اپنے نفس کی، انسان کی تخلیق اور دنیا کی تمام اشیاء کو جوڑوں کی شکل میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر دلائل۔ سورت کے شروع، درمیان اور آخر میں ثابت کیا گیا ہے کہ کائنات کا فرمانروا ایک ہی رب ہے۔ وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جس چیز کا خوف تمہیں دلایا جا رہا ہے، یعنی یوم آخرت، وہ سچی ہے۔ اندازہ لگانے والے، نام نہاد دانشور اور باتیں بنانے والے اس وقت مارے جائیں گے جب ساری عمر جہالت اور غفلت میں گزار کر مرنے کے بعد اچانک ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہوں گے جس کی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ تیاری کرنے والے اس دن کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ جزا و سزا کے تاریخی دلائل۔ آیت نمبر 24 میں جزا و سزا کی تاریخی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری اور نیکوکاروں کو دی جانے والی جزا کی دلیل یہاں دی گئی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، نیکیاں کرو اور خوشیاں مناؤ اس سودے پر۔ آگے چل کر فرمایا ہر چیز کا جوڑا ہے، تو دنیا کا جوڑا بھی آخرت ہے۔ شاید تم سبق لو، دوڑو اللہ کی طرف، سستی چھوڑ دو اور نیکیاں اکٹھی کرو۔ شک میں نہ پڑے رہو، اس روز اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی۔ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تمہارے بناوٹی معبودوں اور شریکوں کی طرح نہیں ہے جو تم سے رزق لیتے ہیں اور تمہاری مدد کے بغیر ان کی خدائی نہیں چل سکتی۔ وہ معبود ایسا ہے جو سب کو رزق دیتا ہے، اس کی خدائی اپنے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ سورۃ طور، وہ سورت جس کے شروع کی آیات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کئی روز تک بیمار ہو کر بستر پر پڑے رہے۔ اللہ نے کوہ طور پر پیش کی جانے والی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب کا ذکر کیا ہے۔ پھر بیت المعمور، آسمان اور سمندر جو اللہ کی قدرتوں اور حکمتوں کے گواہ ہیں، قسم کھا کر فرمایا تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بیمار پڑ گئے۔ اس دن لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مکذبین اور متقین۔ آج حجت بازیاں کرنے والے مکذبین کو دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ متقین کے لیے جنت کا بہت خوبصورت نقشہ کھینچا گیا۔ باغوں میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، آمنے سامنے مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 29 میں منکرین آخرت کے سامنے پے در پے ایسے سوالات رکھے گئے جن پر غور کریں تو ان کے شکوک دور ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال، کیا کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہو یا یہ اپنے خالق تم خود ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ آیت سن کر ایک عرب شاعر مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح کے 6-7 سوالات پیش کیے گئے تاکہ ان پر غور کریں اور ایمان قبول کریں۔ سورۃ نجم، قرآن مجید کی پہلی سورت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں پڑھا۔ آخری آیت پر سجدہ کیا تو تمام حاضرین بھی سجدے میں گر گئے۔
اس تقریر کا موضوع کفار مکہ کو ان کے غلط رویوں پر متوجہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خالص وحی پیش کر رہے تھے اور لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کفار مکہ پر سخت تنقید کی گئی ہے جو لات اور عزا اور منات وغیرہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے بتوں کے نام ہیں۔ فرشتوں کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے تھے، ظن و گمان پر چل رہے تھے، ان کے لیے تباہی ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور ہر ایک عمل کو وہ جانتا ہے۔ مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو تو چھوٹے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا۔ کیونکہ مومن وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وضو کے دوران اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ دھو ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث میں تو فرمایا گیا کہ اگر تمہارے گھر کے نزدیک ایک نہر واقع ہو اور تم اس میں 5 مرتبہ نہاؤ تو کیا تمہارے اوپر میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ چھوٹا گناہ سمجھ کر نہ کرتے جائیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ایک بڑا گناہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس پر توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو ایک نقطہ اس کے دل پر کالا سا پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر پھر وہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ کالا نقطہ بڑا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی گناہ ہو تو فوراً اس پر استغفار جو ہے وہ کثرت سے کریں۔ اور تیسرا جو دھاکہ چڑھ چکا ہے رمضان کا، اللہ سے بار بار التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو اس کی رات اور دن کی گھڑیوں میں پڑھتے رہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور ہم جہنم کے عذاب سے دور کر دیے جائیں۔ خاتمہ کلام اس بات پر ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس بات پر تم ہنسی اڑاتے ہو، شور مچاتے ہو اور تمہیں اپنی نادانی پر رونا آنا چاہیے۔ باز آ جاؤ اپنی اس روش سے اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کی بندگی کرو۔ اسی آیت پر مشرکین بھی سجدے میں گر گئے۔ سورۃ قمر، اس میں شق قمر کے واقعات کا ذکر ہے جسے قرب قیامت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے سبق لیتے ہیں، نہ آنکھوں سے نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقعہ برپا ہو جائے گی اور یہ قبروں سے نکل کر محشر کی جانب دوڑے جا رہے ہوں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کتنے بد نصیب تھے انکار کرنے والے، اور کتنے بد نصیب ہیں مان کر بھی نہ ماننے والے۔ جو مانتے تو قرآن کو ہیں اور عملی نصیحتیں اور طریقے یہود و نصارہ کے اپنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے بد نصیب تھے انکار کرنے والے اور کتنے بد نصیب ہیں مان کر بھی نہ ماننے والے۔ جو مانتے تو قرآن کو ہیں اور عملی نصیحتیں اور طریقے یہود و نصارہ کے اپنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کاش ہم ہوش میں آ جائیں، قرآن کو سمجھ لیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ حفظ کریں، کیونکہ ترجمہ سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسان اتارا ہے۔ کوئی ہے اس میں غور و فکر کرنے والا، کوئی ہے اس کو نصیحت کے طور پر لینے والا، کیونکہ اس کا ترجمہ سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ 98.5% الفاظ جو ہیں وہ اردو کے اس میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے رسول، کتاب، یہ جو ہے اردو کے الفاظ ہیں، اور 1.5% جو ہے عربی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو بار بار پلٹ کر آتے ہیں، اور 5% الفاظ صرف
جو ہے پیور عربی کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر 300 الفاظ عربی کے ہیں تو ہم روزانہ 3 الفاظ یاد کریں تو ہم 3 ماہ میں قرآن مجید کا ترجمہ بڑی اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں اور آگے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں تاکہ قبر اور حشر میں یہ آپ کا ساتھی بن جائے۔ سورۃ الرحمن یہ مکی صورت ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسانوں کے ساتھ براہ راست جنوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ احسانات اور اس کے مقابلے میں انسان کی بے بسی، عاجزی اور اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں چھوٹے چھوٹے فقروں میں احکامات دیے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کی تعلیم رب رحمان کی طرف سے ہے اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ نوع انسانی کی ہدایت کا سامان اللہ نے کیا، کیونکہ انسان کو ایک ذی شعور اور ذی عقل مخلوق کی حیثیت سے اس نے پیدا کیا، کیونکہ کائنات کا سارا نظام اللہ کی فرما برداری پر چل رہا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے تابع فرما ہے، لہٰذا تم بھی اس کے تابع فرما ہو جاؤ۔ خدائی صرف اسی کی چلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں رہنے والے بھی عدل پر قائم ہو جائیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجائبات کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں کی طرف اشارے کیے ہیں جن سے انسان اور جن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی اللہ ہے جو غیر فانی ہے اور لا زوال ہے، باقی سب چیزیں جو ہے فنا ہونے والی ہیں۔ کل من علیہ فان، صرف اللہ ہی جو ہے وہ فانی نہیں ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو خبردار کیا ہے۔ یہ پوری تقریر دعوت کی زبان میں ہے، نہایت پرجوش تبلیغ خطبہ ہے جس کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اور اس کی سلطانیوں کے مظاہرے میں سے ایک ایک مظہر اور اس کی جزا و سزا کی تفاصیل میں سے ایک ایک چیز کو بیان کرنے کے بعد جنوں ان سے سوال کیا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنوں نے فوراً جواب دیا میری پیاری بہنوں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، لیکن مسلمان ویسے ہی پڑھتے جاتے ہیں اور اس آیت کا جواب نہیں دیتے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس آیت کا جواب اس طرح دینا چاہیے۔ اصول ہمیں چاہیے کہ اس پر غور و فکر کریں، اسے تفصیل سے پڑھیں اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں، اس کی نافرمانی کر کے کائنات کا توازن خراب نہ کریں، فساد برپا نہ کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں جتنی چاہیں اپنی مرضی کر لیں لیکن ہم اس کی خدائی سے باہر نہیں نکل سکتے، ہر وقت اس کی گرفت میں ہیں، لہٰذا اس کی دی ہوئی ڈھیل سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ سورۃ الواقعہ یہ بھی بہت فضیلت والی سورت ہے۔ مغرب کے بعد اس کو پڑھنا صلحاء کا معمول رہا۔ اس میں آخرت کی منظر کشی، لوگوں کا 3 گروہوں میں تقسیم ہونا، ان کے معاملات کا ذکر ہے۔ پھر دلائل سے توحید و آخرت کا اثبات اور قرآن کریم کی حقانیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ بہت عام فہم اور زوردار دلائل سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواب غفلت سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا جب ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، زمین چٹیل میدان بن جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ سابقون الاولون پوزیشن ہولڈر، ٹاپرز، اصحاب الیمین پاس ہونے والے، سابقون الاولون سبقت لے جانے والے، سابقوں کے کیا ہی کہنے، ان کی جنتیں اور انعامات، ان کے تخت، پھل، گوشت، اعلیٰ درجے کی جنتیں، پھر پاس ہونے والوں کی بھی نعمت بھری جنتیں اور انعام، لیکن سابقین سے کچھ کم درجے کے ہوں گے۔
فیل ہونے والے بد نصیب جو قوموں کے خوشحال لوگ لیکن بگڑے ہوئے طبقوں سے ہوں گے، جو آخرت کو نہ مانتے تھے، لوگ کی لپٹ کھولتے ہوئے پانی کالے دھوئیں میں ہوں گے، زقوم کی غذا اور پیپ کے مشروبات کی ضیافت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے سوال کر کے انسان کو متوجہ کیا، انسان کی تخلیق، صورت بنائی، موت اور زندگی بخشی، بیج سے فصلوں کا اگنا اور تباہ ہونا، پینے کا پانی اگر یہ کھارا ہو جائے، آگ جو جلائی جاتی ہے، اس سب کے بنانے والے تم ہو یا اللہ؟ تو پھر اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ انداز بیان انتہائی مؤثر اور زبردست ہے، غافل انسان کے احساسات پر پے در پے ضرب لگائی جاتی ہے، شاید کہ اسے سمجھ آ جائے۔ پھر حوروں کا ذکر کیا گیا، حوروں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا یہ عورت کی اصلی خوبی ہے کہ وہ بے شرم اور بے باک نہ ہوں بلکہ نظر میں حیا رکھتی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورت کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ ان کی حیاداری، عفت معابی کی تعریف فرمائی۔ ایسی وہاں حوریں ہوں گی کہ جو کنواری اور جنہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ان کو دی جائیں گی، جو دنیا میں اپنے آپ کو برائی سے محفوظ رکھتے رہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کتاب زندگی ہے، قرآن کو کورس کی کتاب بنا لیں اور اس طرح پڑھیں جیسے اپنے نصاب کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جان کھپا دیتے ہیں، کبھی کوئی ٹیوٹر ڈھونڈتے ہیں اور کبھی کوئی ٹیوٹر ڈھونڈتے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں ماہر ہو۔ کبھی ہم میتھ کا ٹیچر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کیمسٹری کا ٹیچر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم وہ ٹیچر ڈھونڈیں جسے قرآن بڑا اچھی طرح آتا ہو، جو اس قرآن کا فہم رکھتا ہو۔ اور یہاں بتایا گیا ہے کہ اس قرآن کو ایمان اور یقین کے ساتھ اگر نہ پڑھا اور نہ سمجھا اور نہ عمل کیا تو ہم وہاں فیل ہو جائیں گے۔ آخری سبق اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہی یاد کروا رہے ہیں کہ اس کتاب سے بے روحی اختیار نہ کرو، غور و فکر کرو، مکمل طریقے سے عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، سلام کے ساتھ استقبال ہوگا وہاں، ورنہ فیل ہو کر کھولتے پانی اور جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یہ جو ہے اس سورت کا جواب ہے، جب یہ پڑھی جائے اس وقت اس طرح اس کا جواب دیا جائے۔ سورۃ الحدید یہ مدنی سورت ہے، اس کا موضوع ایمان اور اس کے تقاضے، نفاق فی سبیل اللہ کی تلقین۔ اس میں مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اپنے اندر حقیقی ایمان پیدا کریں، اللہ کی راہ میں جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ آغاز اس سورت کا حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، ساری کائنات کی اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں ہیں۔ ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اس کے لازمی تقاضے بتائے گئے کہ ایمان قبول کر کے اللہ کی راہ میں مال صرف کرو۔ حقیقت میں مال دراصل اللہ ہی کا ہے، اللہ نے خلیفہ کے طور پر انسان کو صرف کرنے کے اختیارات دیے ہیں، یعنی کہ استعمال کرے اس کو، اس کا استعمال مالک کی مرضی کے مطابق پھر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق کہ جہاں جہاں اللہ نے کہا وہاں وہاں خرچ کرو۔ جیسے اب زکوٰۃ آ رہی ہے، فطرانہ آ رہا ہے، اور اسی طرح ہے کفارہ آ رہا ہے، جو اگر ہم سے روزے نہیں رکھے گئے یا ہمارے ایسے عزیزوں کا اقارب ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہیں اور وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور اسی طرح روزوں کا فطرانہ جو ہے اس کو فوری طور پر ان 10 دنوں کے اندر اندر ادائیگی اس کی جائے تاکہ غربا جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ کی راہ میں پہلے خرچ کرنے والے، اگلی آیات میں بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے، لیکن ان قربانیوں کی قدر و قیمت مواقع کے نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ جو لوگ فتح سے پہلے یعنی اسلام کی مغلوبیت کی حالت میں خرچ کریں گے اور جان لڑائیں گے، ان کے مقابلے میں وہ لوگ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کے غالب آنے کے بعد جان اور مال قربان کریں گے۔ یعنی لوگوں کو متوجہ کیا گیا کہ جب اسلام مغلوب ہے وہ اس پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی
بشارت دی گئی جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑھا چڑھا کر واپس دے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنین اور مومنات کے آگے پیچھے دائیں بائیں ان کا نور دو رہا ہوگا، لیکن یہ نور انہی کو نصیب ہوگا جنہوں نے ایمان لا کر صالح عمل کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ یہ وہ مال کا نور ہوگا اور عمل صالحہ کا نور ہوگا جو اس کے آگے آگے بھاگے گا اور اس میں وہ آسانی سے چل سکے گا، اور نور بھی ان کے اعمال ہی کی وجہ سے ہوگا۔ جتنا ان کا جو ہے نامہ اعمال اچھا ہوگا اتنا ہی ان کا نور بھی زیادہ ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اس لیے سبقت لے جائیں اور حسد کرنے لگیں نیکیوں میں۔ آگے چل کر فرمایا، دنیا میں جو منافقین اپنے مفاد کو دیکھتے رہے اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ رہی کہ اسلام غالب ہے یا مغلوب، تو دنیا میں چاہے وہ مومنین کے ساتھ گھل مل کر رہیں، لیکن آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا اور وہ نور سے محروم ہو جائیں گے، اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے گا، اور وہ پکار کے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، تم موقع پرستی اور شک میں پڑے رہے، شیطان کے دھوکے میں آگے، اب اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ اگلی آیات بہت جھنجھوڑنے والی ہیں۔ کیا مومنین کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ مسلمانوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جن پر طویل مدت گزر گئی اور ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ بدقسمت سے یہ وقت مسلمانوں پر آ چکا ہے کہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، اور فرمایا صدیقین اور شہداء وہ ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ دنیاوی دکھ اور راحت من جانب اللہ۔ پھر بتایا گیا جب بھی راحت اور مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق ہی آتی ہے، لہٰذا مصیبت میں صبر کریں اور جب نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں، کتاب اور میزان عدل کے ساتھ بھیجا تاکہ تم لوگوں کے درمیان انصاف قائم کر سکو، اور ان کے ساتھ ہی تاکہ حق کو قائم کرنے اور باطل کو سر نیچا کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جا سکے اور جہاد کیا جا سکے۔ اللہ دیکھنا چاہتا کہ کون لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے پیروکار کا ذکر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کا ذکر کیا جو آئے دن، اور ان کے پیروکار میں سے کچھ لوگ تو حق پر قائم ہیں لیکن زیادہ تر فاسق ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی جس کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر دینا، دنیا سے علیحدہ ہو کر ایک طرف اللہ صرف کرنا، عبادت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں دین اسلام فطرتی دین ہے جو ترک دنیا کا حکم بالکل نہیں دیتا، بلکہ دنیا کی زندگی میں ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہر مومن کی عبادت ہے۔ اللہ نے خوشخبری دی کہ جو لوگ ایمان لائے اور سیدھے راستے پر چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے نور بنے، اپنے دلوں کو سختی سے بچانا ہے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جدوجہد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم